میرے وطن، میرے پاکستان جو کہ عالم اسلام کا آخری قلعہ ہے، اسے مٹانے، ناؤز باللہ اس کو ختم کرنے کی فیصلہ کن تیاری بھی ہو رہی ہے۔ بددیانت حکومتیں، کرپٹ انتظامیہ، بے ضمیر رہنما، جھگڑالو علماء، خود کو حملے، ٹارگٹ کلنگ میرے وطن کا کلیجہ چیر چکی ہے، اور اب لگتا ہے کہ دشمن کو میر صادق اور میر جعفر انتہائی سستے داموں میں مل چکے ہیں۔ موساد، کھاد، راما، CIA اور بلیک واٹر سرگرم عمل ہے۔ امت فرقوں میں، فرقے جماعتوں میں، جماعتیں تنظیموں میں، تنظیمیں لابیوں میں بانٹے جا چکے ہیں۔ سندھی، بلوچی، پنجابی عصبیتوں کو ہوا دی جا رہی ہے۔ صنفی بے رہروی، جنسی آزادی، فحاشی، عریانی، حیا باختگی سے ماحول سازگار کر لیا گیا ہے، بے یقینی پیدا کر دی گئی ہے۔ اور یہ وہ مرض ایسا ہے کہ اقبال نے کہا تھا، سنے تہذیب حاضر کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ آج بے یقینی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے زعماء، ہمارے سیاستدان، ہمارے امراء، انہوں نے بیرون ممالک پیسے جمع کروائے ہیں اور وہاں اپنے فلیٹ خریدے ہوئے ہیں اور ان کے طیارے جہاز تیار ہیں۔ پتہ نہیں پاکستان پہ کون سی کڑی مصیبت آنے والی ہے، اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو ہم اڑ کے ملک چھوڑ جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ تمہارا جینا مرنا تو پاکستان کے ساتھ ہے، تمہاری تو زندگی کا ایک ایک لمحہ پاکستان کے ساتھ گزرے گا، اور قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں کہ جو دوسرا راستہ نہیں رکھتی ہیں۔ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلائی تھیں، اور کسی نے پوچھا تھا کہ تم نے کشتیاں کیوں جلا دی؟ اس نے ایک حکمت بتائی، اس لیے کہ تم واپس نہ جا سکو، اور دوسری حکمت اس نے کہا پھر کبھی بتاؤں گا۔ بعد میں کسی نے طارق بن زیاد سے پوچھا کہ طارق بن زیاد، آپ فتح بھی ہو گئی ہے لیکن تم نے دوسری حکمت ابھی تک نہیں بتائی۔ تو طارق بن زیاد نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ اندلس کے اندر مصطفیٰ کریم داخل ہو رہے ہیں، اور اس سے مجھے پتا تھا کہ ہم اندلس فتح کر کے رہیں گے، اس لیے ہمارے زعماء، ہمارے امراء، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے رہنمایان قوم کو تو شک ہوگا، لیکن ہمیں کوئی شک نہیں ہے یہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا، قیامت تک قائم رہنے کے لیے ماض وجود میں آیا ہے۔ اس لیے ہمارا جینا بھی اس وطن کے ساتھ ہے اور ہمارا مرنا بھی اس ملک کے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ ہم جیئیں گے تو اس وطن میں رہ کے جیئیں گے، ہم مریں گے تو اس ملک کی آبرو کے لیے مریں گے۔ مشکل وقت قوموں پہ آیا ہی کرتے ہیں، اس وقت ہمارے اوپر جو مشکل ترین حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، لیکن یہ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان حضور کی عطاؤں سے ماض وجود میں آیا ہے۔ پاکستان بنا تھا تو حضور علیہ السلام کی نگاہ فیض سے بنا تھا۔ نواب آپ کلات سے پوچھئے، پاکستان کی مخالفت کرتا ہے اور بعد میں پاکستان کو ووٹ دیتا ہے۔ کسی نے کہا پہلے تم مخالفت کرتے تھے، آج ووٹ دے رہے ہو؟ اس نے کہا خواب میں حضور ملے اور آقا کریم نے کہا پاکستان کو ووٹ دینا ہے، تو میں جو پاکستان کو ووٹ دے رہا ہوں وہ حضور علیہ السلام کے فرمان پہ دے رہا ہوں۔ جن دنوں کے اندر پاکستان پر حملہ کیا تھا 65 میں انڈیا نے، پاکستان کی روحانی ڈاری اٹھائیں، جو لوگ روضہ انور کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں اور حضور کے در نور کی نوکری کرتے ہیں، ان میں سے کئی لوگوں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام 5 اصحاب کے ساتھ روضہ انور سے باہر آ رہے ہیں، اور میرے آقا نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، حضور اس وقت رات کے موقع پہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا ہے، میں ان کی مدد کو جا رہا ہوں۔ اور پھر پاکستان کی نہیں، دنیا کی عسکری تاریخ کا یہ عجوبہ ہے کہ ہم نے صرف 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ کے اندر انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے۔ حضور کی تائید میں شامل تھی، اس لیے ہمیں یقین ہے ہم اس ملک سے بھاگنے والے نہیں ہیں، نہ ہم کوئی دوسرا آپشن رکھتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور بے یقینی کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت سے قوم کو نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ بات کہی جاتی ہے، حضور نے فرمایا جو لوگ کہتا ہے کہ مسلمان ہلاک ہو گئے، اس نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے تذبذب اور بے یقینی کے اندر قوموں کو مبتلا کر کے قوموں کے مورال جو ہے وہ کم کیے جاتے ہیں اور پھر قوموں کو برباد کیا جاتا ہے۔ ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی ہے اور یہ اس کے ابتدائی مراحل ہیں، اس لیے بے یقینی کی کیفیت جو ہے وہ قوم کے اندر پیدا کی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ملک لٹ رہا ہے، ملک کٹ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں ایک